الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، آج درس حدیث کے سلسلہ میں قیامت کی نشانیوں کے متعلق نبی کریم علیہ السلام کے فرمان میں عالی شان آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ مشکات شریف کی احادیث پاک ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ مشکات شریف مختلف احادیث کا مجموعہ ہے، مثلا کہ سیاہ ستہ کی جتنی بھی احادیث ہیں ان کو ایک موضوع پر، ایک عنوان پر مختلف احادیث کو یکجا کر دیا گیا ہے۔ مثلا کہ اس میں بخاری شریف کی احادیث ہیں، مسلم شریف کی ہیں، ابو داؤد کی ہیں، ترمذی کی ہیں اور دیگر کتب کی احادیث یہاں پہ اس میں موجود ہوتی ہیں۔ یہ حدیث پاک جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، یہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمائی ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ذت حیضہ الفی دولا والامانۃ مغتنما، کہ جب تم میں سے جب تم مال غنیمت کو دولت قرار دینے لگو، اور والامانۃ مغتنما، اور امانت کو غنیمت شمار کرنے لگو، یعنی جب مال غنیمت آئے تو تم اس کو اپنے لیے خزانوں کو جمع کرنے کا سبب بنانے لگو، اور جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس پر اس طرح تصرف کرنے لگو، اس طرح اس مال کو حاصل کرنے لگو یا اس مال میں اپنی اختیار استعمال کرنے لگو جس طرح کوئی مال غنیمت میں اپنا اختیار استعمال کرتا ہے۔ وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھ لیا جائے، یعنی بوجھ سمجھ لیا جائے۔ جو اللہ تعالیٰ نے انسان پر، مسلمان پر اپنے مال میں سے 2.5% اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کا حکم فرمایا ہے، جب وہ انسان کو دیتے ہوئے، کسی مسلمان کو اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے بوجھ محسوس ہونے لگے، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امرأتہ، اور مرد عورتوں کی اطاعت کرنے لگے، مرد عورتوں کی اطاعت کرنے لگے، یعنی عورتوں کی حکمرانی قائم ہو جائے، گھروں سے لے کر باہر تک ہر جگہ عورتوں کی حکمرانی جب قائم ہو جائے، عورتوں کے لوگ اطاعت کرنے لگیں، عورتوں سے ڈرنے لگیں، اور گھر کے اندر عورتوں کا دبدبہ اور رعب قائم ہو جائے۔ وَأَقَّ أُمُّهُ، اور جب لوگ اپنی ماؤں کی توہین کرنے لگیں، اپنی ماؤں کی نافرمانی کرنے لگیں اور ان کو رنج اور تکلیف پہنچانے لگیں۔ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ، اور دوستوں کے قریب ہو جائیں۔ وَأَقْصَىٰ آبَاهُ، اور اپنے والدین سے دور ہو جائیں، یعنی والدین پر اپنے دوستوں کو مقدم کرنے لگیں، اولیت دینے لگیں اپنے دوستوں کو، اور والدین کو پیچھے کرنے لگیں۔ یعنی جب بھی کبھی معاملہ اپنے ماں باپ کی اطاعت کا آئے، اپنے ماں باپ کی خدمت کا آئے، اپنی ماں باپ سے محبت کا آئے، تو اس دوران میں لوگ جس وقت اپنے والدین کو چھوڑ کے دوستوں کو اولیت دینے لگیں۔ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مساجد میں اونچی آوازوں میں باتیں کرنے لگے، اونچی اونچی آوازیں آنے لگے، مساجد میں اونچی گفتگو ہونے لگے، شور شرابہ مچنے لگے۔ آپ دیکھیں اس وقت ہماری مساجد میں کیا ہوتا ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، اور عجیب و غریب قسم کی محافل ہوتی ہیں، اور ان میں
جو کلام پڑھے جاتے ہیں، جو نعت خوان ہوتے ہیں، وہ آپ دیکھیں کیا کرتے ہیں. ناچ گانے سے کم نہیں ہوتا ان کے نعت خوانی. نعت خوانی ادب و احترام کا نام ہے، نعت خوانی پاکیزگی کا نام ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف، اللہ رب العزت کی تعریف عقیدتوں اور پاکیزگیوں کا نام ہے. یہاں پر اگر ناچ گانوں اور گانوں کی طرزوں پر اللہ کی تعریف کی جائے اور اللہ کے حبیب کی تعریف کی جائے تو یہ قیامت کی نشانی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مساجد کے اندر اونچی اونچی آوازیں آنے لگیں، لوگ ہنسی مذاق کرنے لگے، ٹھٹے کرنے لگے، ایک دوسرے کے ساتھ عجیب و غریب قسم کی گفتگو ہونے لگی. آج دیکھیں ہماری مساجد میں یہ بے ادبی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہم اونچی اونچی آوازوں میں باتیں کرتے ہیں. مساجد کے اندر آہستہ آواز میں بات کرنے کی ضرورت ہے اور اجازت ہے. مساجد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا مقام ہے، اللہ کی عبادت کا مقام ہے، اور عبادت عاجزی اور انکساری کا نام ہے. عبادت کے ظاہر سے اور عبادت کے باطن سے عاجزی اور انکساری ٹپکنی چاہیے، ظاہر ہونی چاہیے. لیکن اگر ہم وہ اس مقام کو جو اللہ کی عبادت، اللہ کی بارگاہ میں نیاز کا مقام ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا مقام ہے، وہاں پر اگر ہم ایسی بیہودہ گفتگو کریں گے اور اونچی اونچی آوازوں میں جس طرح بازاروں میں گھروں میں کی جاتی ہے اس طرح کرنے لگیں گے تو پھر یہ بازاروں اور مسجد کا فرق ختم ہو جائے گا اور یہاں کا تقدس ختم ہو جائے گا. عبادت کا وہ جو عبادت کی جو لذت ہے، عبادت کی جو حلاوت ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وسادت القبیلۃ فاسقہم، اور قبیلے کا سربراہ ایک فاسق، ایک نافرمان شخص بن جائے. وکان زعیم القوم ارذلہم، اور قوم کی سربراہی، قوم کی سرداری وہ لوگ کرنے لگیں جو ان میں سے جو ذلیل رسوا لوگ ہیں، جو کمینے لوگ ہیں، وہ جب قوموں کے سردار بن جائیں. وَأُكْرَمُ الرَّجُلُ مَخَافَةِ شَرِّهِ، اور لوگ کسی کے شر سے، کسی کے بدماشی سے، کسی کے ظاہری تکلیف پہنچانے سے، دنیاوی تکلیف پہنچانے کے ڈر کی وجہ سے اس کی عزت کرنے لگے. کسی کے ہمارے ہاں دیکھیں نا معاشرے کے اندر ہم کس سے ڈرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بندوں سے نہیں ڈرتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنے والوں سے نہیں ڈرتے، بلکہ ہم ان لوگوں سے ڈرتے ہیں جو بدماش ہیں، جو ہمارے معاشرے کے اندر رذیل ترین، ذلیل ترین لوگ ہیں اپنے عمل کے اعتبار سے. ان کی ہم اس لیے توقیر کرتے ہیں، اس لیے ان کو عزت دیتے ہیں کہ وہ ہمیں نقصان نہ پہنچائیں. پھر سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَظَهَرَتِ الْقَنَاةُ، اور گانے بجانے والیاں عام ہو جائیں. گانے والیاں سر عام گانے لگے، سر عام مجرے ہونے لگے، سر عام ناچ گانے ہو لگے. آپ دیکھیں سر عام سٹیجوں پر کیا کچھ ہو رہا. آج میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کو ہر چیز معلوم ہے. ہمارے نوجوانوں کے اخلاق تباہ و برباد کیے جا رہے ہیں، ہمارے بچے برباد ہو گئے ہیں، ان کے اخلاقی، ہمارے بچے، ہماری بچیاں ان خرافات کے ہاتھوں برباد ہو چکے ہیں. ہمارے گھروں کے اندر یہ فحاشی اور عریانی پہنچ چکی ہے، یہ ظاہر ہو گئی ہے نا. آپ نے سرکار نے فرمایا کہ جو گانے بجانے والیاں ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گی، یعنی وہ ہر جگہ پر آپ کو نظر آئیں گی. آپ دیکھیں ہر گھر کے اندر کتنے موبائل ہیں، ہر موبائل کے اندر وہ فحاشی اور عریانی موجود ہے جو ہمارے اندر پہنچ چکی ہے، ہر جگہ پہ ظاہر ہو چکی ہے. پھر فرمایا والمعازف، نوجوان، ہمارے نوجوانوں کو اب کیا سکھایا جا رہا ہے؟ آج ایک شخص سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اپنے اول پر، اپنے بزرگوں پر، اپنے اکابر پر، اس امت کے اکابر پر جن کی وجہ سے اسلام پھیلا، جن کی وجہ سے لوگوں نے دین سیکھا، جن کی وجہ سے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پائیں، ان کا کیا ہو گیا؟ اب ان کو لعنت کی جا رہی ہے، ان کو برا کہا جائے، ان کو تو کہا جا رہا ہے وہ تو کوئی چیز ہی نہ تھے، ان کو لا شے قرار دیا جا رہا ہے.
یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نے اس وقت ہی اپنے علم غیب سے یہ جان لیا تھا کہ ایک زمانے میں ایسے ہنجار لوگ، ناہنجار لوگ، ایسے برے لوگ، ایسے بدترین لوگ، ایسے بدخصلت لوگ آئیں گے جو اپنے سے پہلے بزرگوں کے اوپر لان تان کریں گے اور ان کو برا بھلا کہیں گے۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے مطابق آپ یہ جان لیں کہ یہ فعل کرنے والے کون ہیں۔ اب حق اور باطل کی پہچان بس صرف اس سے ہی کر لیں۔ اگر کسی کے سچے اور جھوٹے ہونے کا اندازہ لگانا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اس حدیث پاک کے اس جملے سے کر لیں۔ آج دیکھیں کہ اپنے سے پہلے والے بزرگوں کا، آج سے پہلے والے متقدمین بزرگوں کا، صالحین بزرگوں کا، سلف صالحین بزرگوں کا، حضرت باجد بستامی کا، حضرت داتا علی اجمیری کا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا، امام مالک کا، امام شافعی کا، یہ مذاق کون اڑا رہے ہیں؟ ان کی تعلیمات، ان کی کتابوں کے مذاق کون اڑا رہے ہیں؟ ان کو لاج شیخ کون کہہ رہا ہے؟ ان کے بارے میں بد زبانیاں کون کر رہا ہے؟ ان کے بارے میں گندی زبان کون استعمال کر رہا ہے؟ اگر اس کا فرق اندازہ لگانا ہے تو میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آج سے 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے اس جملے کو اندازہ لگا لیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو برا کہا ہے، کس کو قیامت کی نشانی قرار دیا ہے؟ وہ لوگ کہ جو اپنے سے پہلے بزرگوں کی توہین کریں، ان کی تضحیق کریں، ان کے بارے میں برے الفاظ کہیں اور ان کو برا کہیں، وہ در حقیقت میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کے مطابق وہ برے لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مذمت کی ہے جو اپنے سے بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اے نوجوانوں، آؤ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے حق اور باطل کا، سچ اور جھوٹ کا اندازہ لگا لو کہ کون جھوٹا ہے، کون سچا ہے، کون باطل ہے، کون حق پر ہے۔ جو لوگ اپنے بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو برا کہتے ہیں، میرے کریم نبی نے ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آپ نے فرمایا فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، اب ان کے پاس سے، ان کے قریب سے اب جب اس طرح کی صورتحال پیش ہو جائے گی تو اس وقت ان چیزوں کے وقوع میں آنے کا انتظار کرو، ان چیزوں کے مندرجہ ذیل چیزوں کے آنے کا انتظار کرو۔ حمراء ریحًا حمراء، سرخ آندیاں، سرخ آندیوں کا انتظار کرو۔ وزلزلتاً، اور زلزلوں کا انتظار کرو۔ وخسفاً ومسخاً وقذفاً، اور زمینوں کے دھنس جانے کا انتظار کرو، اور شکلوں کے مسخ ہو جانے کا انتظار کرو، اور صورتوں کے تبدیل ہو جانے کا انتظار کرو۔ وآبات تتابع کا نظام قطع سلکہ فتتابع، اور ان پے در پے نشانیوں کا انتظار کرو، گویا کہ وہ موتیوں کی ایک ٹوٹی ہوئی لڑی ہے، جب وہ ٹوٹ جائے تو اسے اس طرح ٹھک ٹھک کر کے موتی گر جاتے ہیں، تو اس طرح ان موتیوں کی طرح ان فتنوں کا، ان چیزوں کا، ان باتوں کا انتظار کرو جو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی، کہ اس وقت تک یہ دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عرب میں سے تمام عرب پر ایک شخص قبضہ نہ کر لے کہ جو رجل من اہل بیتی، جو میری اہل بیت میں سے ہوگا، یعنی میرے اہل بیت میں سے ایک شخص پورے عرب پر قبضہ کر لے گا، پوری عرب پر اس کی بادشاہت قائم ہو جائے گی، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی ہے۔ یواتیو اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام پر ہوگا،
اس کو ترمذی نے روایت کیا اور ابو داؤد نے روایت کیا کہ قال لو لم یبق من الدنیا الا یوم لطول اللہ تعالی ذلک اليوم، کہ اگر ایک اس دنیا کے ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو اللہ رب العزت اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ حتی یبعث فی رجلا منی، یہاں تک کہ اتنا لمبا اس دن کو کر دے گا. یعنی مثال دی جا رہی ہے کہ بالفرض اگر یہ دنیا ختم بھی ہونے لگے گی لیکن اس وقوع ہونے سے پہلے قیامت قائم نہیں ہوگی، اس واقعہ کے ہونے سے پہلے قائم نہیں ہوگی. اگر یہ دنیا ختم بھی ہونے لگے اور اس کا ایک دن بھی باقی رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک دن کو اتنا طویل کر دے گا کہ یہ واقعہ لازماً ہوگا. کون سا ہوگا؟ کہ حتی یبعث فی رجلا منی، یہاں تک کہ ایک شخص میری اہل بیت میں سے، مجھ میں سے ظاہر ہوگا، اس کی بعثت ہوگی، او من اہل بیتی، یا میری اہل بیت میں سے. یعنی دونوں باتیں کہیں، یا مجھ میں سے یا اہل بیت میں. یہ راوی کہتے ہیں کہ یا آپ نے یہ فرمایا کہ مجھ میں سے ہوگا یا میری اہل بیت میں سے ہوگا. یواتیو اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام پر ہوگا. وہ اسم ابی ہے، اسم ابی، اور اس کے باپ کا نام میرے والد گرامی کے نام پر ہوگا. یملأ الارض قسطا، وہ پوری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. وعدلا قسطا وعدلا، اور پوری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. کما ملئت ظلما و جورا، جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھرپور ہوگی. یعنی ظلم و ستم سے بھری ہوئی زمین پر جس وقت میری اہل بیت میں سے جو میرے نام پر ہوگا اور جس کا نام میرے نام پر ہوگا اور جس کے والد گرامی کا نام میرے والد گرامی کے نام پر ہوگا، وہ اس پوری زمین پر عرب و عجم پر قبضہ کر لے گا اور اس پر اور وہ تمام زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. یہاں پر میں آپ کو ایک نکتہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ یہ ہے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں حدیث پاک ہے. وہ اگلی حدیث اس پر وضاحت کرتی ہے. ابو داؤد کی روایت ہے، وعن ام سلمۃ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المہدی من اطرتی من اولاد فاطمہ، کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی جو ہوں گے وہ میری اطرت میں سے، میری اولاد میں سے اور اولاد فاطمہ میں سے ہوں گے. اب یہاں پر آپ کے سامنے میں ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ دور کے اندر، ابھی کچھ پچھلی صدی کے اندر، ایک شخص قادیان سے اٹھا، اس کا نام غلام احمد قادیانی ہے. نام غلام احمد قادیانی ہے. یہ بھی میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نہیں. میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس زمین کے اندر، اس دنیا عرش سے نیچے کے جو دنیا ہے، اس میں میرے سرکار کا نام محمد ہے اور عرش سے اوپر کا نام میرے سرکار کا احمد ہے. میرے سرکار کے دو نام ہیں. ایک اس طرح، اس کا مطلب ہے کہ میرے سرکار کی حکومت عرش سے بالا بھی ہے، عرش سے نیچے بھی زمین تک ہے. اوپر احمد کے نام کی حکومت ہے، نیچے محمد کے نام کی حکومت ہے. اب سرکار نے فرمایا میرے نام پر نام ہوگا، تو غلام احمد قادیانی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نہیں ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر چلے اس کو بھی مان لے کہ یہ بھی محمد مصطفیٰ کا نام ہے، تو اس کو بھی چلو مان لے، فرض کریں کہ اس کی یہ بات درست ثابت ہو سکتی ہے اس کے اپنے قول کے مطابق، لیکن اگلے بات میں وہ جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے. یہاں یہ نقطہ میں آپ نوجوانوں کو عرض کرتا ہوں. کیوں؟ سرکار نے فرمایا اس کے والد کا نام، امام مہدی کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ بن عبد المطلب. عبداللہ بن میرے سرکار کے والد گرامی کا نام حضرت عبداللہ ابن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. اور اس کانے کے دجال کے والد کا کیا نام تھا پتہ ہے آپ کو؟ غلام مرتضی. اس کے والد کا نام غلام مرتضی تھا اور اس کی ماں کا نام گھسیٹی بیگم تھا.
آپ دیکھیں میرے سرکار نے فرمایا کہ امام مہدی جو ہوگا وہ میرے نام پر اور میرے والد گرامی کے نام پر اس کے والد کا نام ہوگا. تو یہ جو غلام احمد قادیانی جو بکواس کرتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، یہیں سے اس حدیث پاک سے اس کا جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے. پھر میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے. اور اس حدیث پاک کو بیان کر کے میں اپنے اختتام کرتا ہوں. وعن ام سلمۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے روایت کیا قال کہ سرکار نے فرمایا یکون اختلاف عند موت خلیفۃ، کہ ایک خلیفہ جب مرے گا اس کو فوت ہوگا تو اس میں اختلاف پیدا ہو جائے گا. اس کے بعد فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَارِبًا إِلَىٰ مَكَّةَ، تو اس دوران میں ایک شخص مدینہ سے نکلے گا، بڑی تیزی کے ساتھ مدینہ سے نکل کے وہ مکہ کی طرف جائے گا. فَيَأْتِيَ نَاسٌ مِّنْ أَهْلِ مَكَّةَ، تو اس کو مکہ کے لوگ اس کے پاس آئیں گے. فَيَخْرُجُونَهُ وَهُوَ كَارِهٌ، اور اس کو پکڑ کے گھر سے نکال کے لائیں گے اور اس کو ناپسند کرتا ہوگا. فَيُبَايِعُونَهُ، پس وہ اس کی بیعت کریں گے. یہ کون ہوں گے؟ یہ امام مہدی ہوں گے، امام مہدی علیہ السلام. پھر فرمایا بین الرکن والمقام، اور مقام ابراہیم اور رکن اسود یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کی جگہ پر اس کو لے کر آئیں گے، ان کو لے کر آئیں گے. مکہ کے لوگ لے کر ان کو آئیں گے اور ان کی بیعت کریں گے. وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِّنَ الشَّامِ، اور اس دوران میں جس وقت ان کے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی بیعت ہو جائے گی مکہ مکرمہ کے اندر، تو ایک لشکر جو ہے وہ شام سے، ایک شخص جو ہے وہ شام سے اس کے مقابلہ کے لیے آئے گا. فَيُخْسِفُ بِهِمْ بِالْبَيْضَاءِ، تو اس کو زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا بیضاء کے مقام پر. یہ بیضاء کا مقام جو ہے یہ مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کے درمیان ایک جگہ کا نام بیضاء ہے. جب شام سے ایک لشکر، جب امام مہدی علیہ السلام کا غلغلہ ہو جائے گا، جب آپ کی بات پھیل جائے گی، لوگ آپ کے جوک دور جگ بیعت کرنے لگیں، تو اب یہ ہوگا کہ شام کے لوگوں میں سے ایک بندہ اٹھے گا، وہ آپ کے مقابلے کے لیے آئے گا ایک لشکر لے کر کے. تو اس کو مقام بیضاء پر جو مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ہے اس کو وہاں پہ دھسا دیا جائے گا زمین میں. بین المکہ والمدینہ فَإِذَا رَأَيَ النَّاسُ ذَلِكَ أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ، پھر جب لوگوں کو خبر پہنچے گی تو یہ اور ان کو یہ حال معلوم ہوگا، تو شام کے ابدال، شام کے بڑی مشہور بات ہے، حضرت داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو لکھا ہے کہ شام، ملک شام کے اندر 40 ابدال ہر وقت موجود رہتے ہیں. بہت بزرگوں نے اس سے پہلے بھی لکھا ہے. تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ابدال جو ہیں وہ جب لوگوں پر یہ خبر پھیل جائے گی تو وہ ابدال جو ہیں وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے وہاں سے نکل کے آئیں گے. وَصَائِبُ أَهْلَ الْعِرَاقِ، اور اہل عراق میں سے بھی بہت سارے لوگ آپ کی بیعت کے لیے حاضر ہوں گے. فَيُبَايِعُونَهُ، آپ سے بیعت کریں گے، پس آپ سے بیعت کریں گے. ثُمَّ يَنْشَعُ رَجُلٌ مِّن قُرَيْشٍ أَخْوَالُهُ قَلْبٌ، اور پھر قریش میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا ننیال قبیلہ قلب میں سے ہوں گے، قبیلہ قلب میں سے ہوں گے، یعنی قریش مکہ میں سے وہ ایک شخص پیدا ہوگا اسی دوران میں، اور اس کے ننیال جو ہیں وہ بنی قلب کے قبیلے میں سے ہوں گے. تو کیا ہوگا؟ فَيَبْعَثُ إِلَيْهِمْ بَعْثًا فَيَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ، اور یہ شخص بھی اس شخص کے خلاف لشکر بھیجے گا شام میں سے، اور اس لشکر پر امام کا لشکر غالب آ جائے گا. یعنی ان دونوں لشکروں کے درمیان جنگ ہوگی. جو شام سے قریش کے قبیلے میں سے ایک شخص جس کا ننہال بنی کلب کا قبیلہ ہوگا، وہ جس وقت فوج بھیجے گا حضرت امام مہدی علیہ السلام کے خلاف، تو پھر کیا ہوگا؟
پھر ان دونوں حضرت امام علیہ السلام کے اور اس لشکر کے درمیان جنگ ہوگی. وذالک باعث قلب ویعمل، اور یہ جو فتنہ ہے لشکر قلب کا فتنہ ہے، امام علیہ السلام کے لوگوں کے درمیان اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ کے احکام کے مطابق عمل کریں گے، اور ان دونوں کے درمیان جنگ ہوگی. وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام جو ہیں یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق عمل کریں گے. وَيُلْقِي الْإِسْلَامِ، اور اسلام پھیل جائے گا، اور اسلام اپنی جو گردن ہے وہ زمین پر رکھ دے گا، یعنی اس کی وہ پھیل جائے گا. وَيُلْقِي الْإِسْلَامَ بِجْرَانِهِ فَيَلْبَثُ 7 سِنِينَ، پھر وہ امام مہدی علیہ السلام 7 سال تک حکومت کریں گے. ثم یتوفا، پھر آپ کی وفات ہو جائے گی. وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، اور مسلمان آپ کا جنازہ ادا کریں گے. اب یہ دیکھیں کہ یہ قرب قیامت ہے اور اس کی تیاریاں کس طرح ہو رہی ہیں. نبی کریم علیہ السلام کی یہ حدیث پاک کس طرح اپنے جو حقیقت ہے یا اپنے عمل کی طرف پہنچ رہی ہے. اب یہاں پر نسب کی تحقیق کرنے والوں نے یہ تحقیق کی ہے کہ اس وقت شام کے اندر جو بشار الاسد اور حافظ الاسد کی اولاد میں سے بشار الاسد ہے، یہ لوگ جو ہیں یہ علوی قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں. یہ علوی ہے اور یہ نصیری ہے، یعنی علوی قبیلہ ہیں، یہ قریش میں سے ہیں، لیکن ان کے جو ننہال ہیں یہ اولاد ننہال کی طرف سے بنی کلب کے قبیلہ سے ہے. یہ نسب کی تحقیق کرنے والوں نے اس بات کی تحقیق کی ہے کہ یہ جو موجودہ دور کے اندر جو شام کا صدر ہے، جو سربراہ ہے، یہ در حقیقت علوی قبیلہ سے تعلق رکھتا ہے، علوی ہے اور قریش کے قبیلہ سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس کی والدہ جو ہے، اس کے والدین، اس کے ننہال جو ہیں وہ بنی کلب کے قبیلہ میں سے ہیں. اب یہ جو نصیری ہیں، نصیری کا مطلب کیا ہے؟ شیعہ اور روافظ کا وہ قبیلہ نصیری ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو خدا مانتا ہے، جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی الوہیت کا قائل ہے، ان کی عبادت کرتا ہے، ان کو خدا مانتا ہے، ان کو رب مانتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت امام مہدی علیہ السلام جس وقت اس زمین پر اسلام کو قائم کریں گے تو اس کو اپنی بادشاہت کا خطرہ پیدا ہو جائے گا، اور وہ لشکر لے کے بھیجے گا جس کا مقابلہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور اس لشکر کے درمیان ہوگا. اب یہ جو مقابلہ ہوگا یہ ایک اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے کسی درس میں اس کو میں بیان کروں گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.